میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت، ذرا سوچئے جب پیارے آقا اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے، یہ وہ وقت تھا جب کفر کا اندھیرا تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، اور نبی پاک ایسا نور بن کر آئے کہ جس نے دنیا کا رنگ ہی بدل دیا۔ نبی پاک جب تشریف لائے تو اسلام کا نور ایسا پھیلا کہ جس نے سارے عالم کو روشن کر دیا۔ دنیا کا دستور ہے جب کوئی اہم ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے نا، اس کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے۔ اچھا، جیسا ایونٹ ایسی اناؤنسمنٹ۔ تو جب رب کے حبیب نے آنا تھا جن کے سبب کائنات بنی ہے، یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ہی از the reason of the all creation۔ اور یہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو یہ کائنات نبی پاک کے لیے بنی ہے۔ تو اب آپ کی آمد کا وقت تھا تو ایک ایسا اناؤنسمنٹ دنیا میں ہوا، ایسے واقعات ہونے لگے کہ دنیا کو گویا جھنجھوڑ دیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے، ذرا توجہ رکھیے گا، میں نے یہ بات آپ سے تھوڑی دیر بعد دوبارہ پوچھنی بھی ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے ایک بڑا کمال کا واقعہ ہوا۔ اور یہ واقعہ کیا تھا؟ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ۔ اس نے ایک پلان کیا کہ یہ مسلمان کعبے کا طواف کیوں کرتے ہیں، کعبے پہ جا کر حج کیوں کرتے ہیں، کیوں نہ میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں اور معاذ اللہ اس کو تہس نہس کر کے اس کے پتھر لے کر یمن میں کعبہ بنا لوں گا، پھر یہ سارے لوگ میرے پاس آئیں گے۔ اب اس نے پلان کیا کیا کہ مکے پر اٹیک کرنے کے لیے، دیکھیں اس زمانے میں تو جو لڑائی ہوتی تھی وہ گھوڑوں پر اور اونٹوں پر ہوتی تھی، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا گیا۔ ذرا سوچئے کہ ہاتھیوں کا مقابلہ گھوڑے والے اور اونٹوں والے کیسے کر سکتے ہیں؟ مکے کا گھیراؤ کیا اور پھر کیا کیا، مکے والوں کے مویشی جو تھے، مکے والوں کے جو جانور تھے وہ بھی اس نے پکڑنا شروع کر دیے۔ اب لوگوں کا روزی روزگار بھی ڈسٹرب ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دادا حضرت عبد المطلب، اللہ نے کیا ان کے چہرے پر نور عطا فرمایا تھا، ان کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کیا کیا، آپ گئے ابرہہ کے پاس۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ کر و فر کے ساتھ متکبر بادشاہ آیا ہوا ہے اور اس نے کعبے کو ڈھانا ہے، اس کا پلان یہ ہے۔ حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں گئے، باہر سے پیغام بھجوایا گیا کہ مکے کا سردار آیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو کہ مجھ سے منتیں کی جائیں گی، مجھ سے نیگوشیشنز کی جائیں گی، بڑے تکبر کے ساتھ بیٹھا ہے۔ حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی پیشانی پر ایسا نور عطا کیا تھا، وہ خیمے میں داخل ہوئے، ابرہہ روب میں آ گیا، عزت کے لیے کھڑا ہو گیا، اپنے برابر میں بٹھایا اور کہا حضرت فرمائیے کیسے آنا ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے بڑی عجیب ڈیمانڈ کی۔ آپ نے کہا کہ تم نے مکے والوں کے مویشی، ان کی بکریاں، ان کے جانور پکڑ لیے، ہمارے جانور ہمارے واپس کر دو۔ ابرہہ کہتا ہے میں تو سمجھا آپ کعبے کی بات کریں گے، اپنے مرکز کی بات کریں گے، آپ تو کعبے کی بات ہی نہیں کر رہے، آپ کو فقط اپنے جانوروں کی فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کا وہ جواب آج بھی سیرت کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھا ہے۔ کیا کمال کا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں جانوروں کے مالک ہم ہیں، ہمارے جانور ہمیں دے دو، کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی حفاظت کر لے گا، کعبے کا مالک اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ کو بات سمجھ نہ آئی، وہ سمجھنے لگا کہ لگتا ہے کنفیوز ہو گئے ہیں، لگتا ہے ڈر گئے ہیں، جانور چھوڑ دیے گئے۔ حضرت عبد المطلب نے عجب اناؤنسمنٹ کیا، مکے والوں سے کہا سارے لوگ اپنے جانور لیں اور پہاڑوں پر چلے جائیں۔ آج جو مکے شریف گئے ہیں انہیں پتا ہے کعبے کے گرد پہاڑ ہیں، اب تو کئی پہاڑ توڑ دیے گئے، ہوٹلز بنا دیے گئے، مگر اس زمانے میں صرف پہاڑی پہاڑ تھے۔ تھوڑا سا امیجنیشن کریں، صرف کعبہ ہے، حرم شریف نہیں بنا بلکہ چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ مکے والے سارے پہاڑوں پر چلے گئے، nobody dared to resist، کوئی وہاں پر رکاوٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فقط حضرت عبد المطلب اب کعبے پر جاتے ہیں، کعبے کی دیوار کو تھامتے ہیں اور وہ رکت انگیز دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، اے کعبے کے مالک، آج تجھے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا ہے، آج ان ظالموں کو تو نے بتانا ہے کہ تو اور تیرے ماننے والے حق پر ہیں۔ آپ رکت انگیز دعائیں کرتے رہے، اللہ کو پکارتے رہے، اور اس کے بعد آپ بھی کعبے کے سے دور ہو کر پہاڑ پر چلے گئے۔ یہ کیسا حملہ تھا کہ شہر میں کوئی حفاظت کے لیے کھڑا نہیں تھا، فقط کعبہ ہے اور ہاتھی کا لشکر ہے۔ اور اب حکم کیا، ابرہہ نے آرڈر دیا کہ ہاتھی چلے اور کعبے کو تہس نہس کر کے رکھ دیں۔
مگر اب دنیا نے ایک عجب نظارہ دیکھا. اب اللہ نے اپنی قدرت کا ایک عجب نظارہ دکھایا. جس ہاتھی پر ابرہا بیٹھتا تھا وہ ہاتھی اپنی جگہ سے ٹس سے بس نہیں ہو رہا تھا. کعبے کی طرف رخ کرتے تھے وہ موو نہیں کرتا تھا, اس کا رخ چینج کرتے وہ چلنا شروع کر دیتا. اور اب اللہ کریم نے اس کے مقابلے کے لیے کیا بھیجا؟ دنیا کا دستور ہے آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے, نیوی کا مقابلہ نیوی کرتی ہے, ایئر فورس کے لیے ایئر کرافٹ بھیجے جاتے ہیں. اب ہاتھی ہیں اور مقابلے کے لیے بھیجا کیا ہے میرے رب نے؟ مٹھی میں آنے والا پرندہ ابابیل. ارے چیل جتنا پرندہ بھی کوئی نہ بھیجا, رب نے ابابیل کے لشکر بھیجے جو خود مٹھی میں آ جاتا ہے, جس کا اپنا وزن چند گرام ہے. بتاؤ اس کی چونچ اور اس کے پنجوں میں کتنا بھاری کنکر ہوگا, کتنے چھوٹے سے کنکر ہیں. مقابلہ ہاتھی سے ہے. اللہ اکبر. رب کریم نے اپنی قدرت کا کیسا نظارہ دکھایا. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سپر پاور نے جناب بڑے گائیڈڈ میزائل بنا لیے ہیں, ٹارگٹ سیٹ کر دو میزائل جا کے وہیں ہٹ کرتا ہے. اللہ اکبر. آؤ میں بتاتا ہوں 1450 سال پہلے میرے رب نے ابابیل کے ان پنجوں میں کیسے گائیڈڈ میزائل دیے تھے. ہر کنکر پر ہاتھی سوار کا نام لکھا تھا, اس سوار کا نام موجود تھا. اب یہ جب لشکر آتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آج تک کئی بار سورہ فیل آپ نے قرآن میں پڑھی ہوگی, امام صاحب نے پڑھی ہوگی, آپ نے سنی ہوگی, مگر آج ذرا سورہ فیل کو اس واقعے کی پس منظر میں سمجھیے, مزید ایمان تازہ ہوگا. رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ میں نے بیان کے شروع میں ایک جملہ آپ کو یاد کروایا تھا. یہ واقعہ جو ہے اصحاب فیل کا نبی پاک کی ولادت سے کتنا پہلے ہوا تھا؟ ماشاءاللہ یاد ہے, یہ یاد رکھنا, یہ بڑی عقیدے کی بات بتا رہا ہوں. 55 ڈیز پہلے یہ واقعہ ہوا ہے. اور اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے محبوب آپ نے نہ دیکھا؟ الم تر کیف. آقا تو دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے, اور رب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے محبوب آپ نے نہ دیکھا. اٹ مینز یاد اس کو دلایا جاتا ہے جو کہیں دیکھ رہا تھا, جو کہیں موجود تھا. اللہ اکبر. اب وہ حدیث پاک سنو کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. میرے آقا کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. پیارے آقا نے پوچھا ہے جبریل تم نے تو سارے نبیوں کی بارگاہ میں حاضری دی ہے, سب سے ملاقات کی ہے, بتاؤ نا کسی کو میرے جیسا بھی پایا, تمہیں میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر. جبریل امین جنہوں نے تمام انبیاء کی خدمت میں حاضری دی کیا کہتے ہیں؟ چلو یہی بات بریلی کے تاجدار کی زبانی سن لو. امام عشق و محبت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے ہیں, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے. آقا تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا. اللہ اکبر. جبریل امین کہتے حضور آپ جیسا میں نے کائنات میں کوئی اور نہیں دیکھا. سارے نبیوں کی بارگاہ میں جبریل امین نے حاضری دی ہے, کسی کی بارگاہ میں 5 بار, کسی کی بارگاہ میں 10 بار, کچھ انبیاء کی بارگاہ میں 100 بار. آؤ میں بتاتا ہوں کہ نبی پاک کے دربار میں جبریل امین کتنی بار آئے, اور یہ فقط عرصہ کتنی دیر کا ہے. 23 سال کے عرصے تک حاضریاں رہیں. 40 سال کی عمر میں پہلی وحی ہوتی ہے. 63 سال کی عمر میں نبی پاک دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. 23 ایئرز میں جبریل امین 24,000 بار نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. 24,000 بار. کیوں؟ سدرۃ المنتہا سے 7ویں آسمان سے بھی اوپر روز آنا ہے اور کئی بار آنا ہے. مولانا حسن ندیٰ خان صاحب راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے, اتنی بار کیوں آتے ہیں؟ فرماتے ہیں بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. کہتے نبی پاک کے دیدار کے بغیر انہیں چین ہی نہیں آتا تھا. ایک بار جلوہ جانا دیکھ لیا تھا, اب بار بار آقا کی یاد ستاتی تھی. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. وہ اس لیے آتے تھے کہ آقا کا جلوہ دیکھنا ہے. تو بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سنو, آقا کی ولادت سے پہلے پوری دنیا کو ایک پیغام دینا تھا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. ارے ابابیل کے لشکر بھیجے اور انہوں نے کیا کیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل. ان پر پتھروں کی کنکروں کی بارش کی, اور رزلٹ کیا آیا؟ فجعلہم کعصف مأکول. انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا کر رکھ دیا, پرخچے اڑ گئے. ان کنکروں نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے میزائل نہ کر سکتے تھے. ہاتھی سوار, اور ان ہاتھیوں کا نام و نشان باقی نہ رہا. گویا پوری دنیا کو یہ میسج دینے والا تھا, آئی نئی حکومت,
सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे वलादत। और एक वाकया नहीं हुआ, नबी पाक जिस साल दुनिया में तशरीफ लाए अरब में बारिशें हुई, खूब सब्जा हुआ, जानवर फरमा हो गए। रिवायतों के अल्फाज हैं इतने मोटे हो गए ऐसा लगता था चर्बी से फट न जाएं। जितने काफिले तिजारत को गए सब नफा करके वापस आए। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आमद के वक्त एक और बड़ा कमाल का वाकया हुआ। कुफर के जितने ऐवान थे ना, सबको मैसेज गया, सबको बताया गया कि नबी पाक की आमद होने वाली है, सच्चे दीन के रखवाले की आमद होने वाली है। काबे में बुत थे, वो औंधे गिर गए। एक आग जलाई थी फारस ईरान में आतिश परस्तों ने। उन्होंने क्या किया था, उनका दावा यह था कि फ्रॉम लास्ट 1000 years, 1000 साल हो गए हमारी आग नहीं बुझती, और बुझने भी नहीं देते थे। मगर जब आका की विलादत हुई तो वो आग भी बुझा दी गई, वो आग भी बुझ गई। क्या खूबसूरत शेर लिखते हैं ना, 1000 साल की रोशन शुदा बुझी आतश, 1000 साल की रोशन शुदा बुझी आतश, ये कुफ्र शिर्क की आतश बुझाने आए हैं। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो। ये पाक की खास आमद का वक्त, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। 12 रबीउल अव्वल का दिन है, रात जा रही है, सुबह आ रही है। गोया रात को भी नवाजा गया, सुबह को भी नवाजा गया। आका सुबह सादिक के वक्त खुशबुओं में बसे हुए इस दुनिया में तशरीफ लाए। दुनिया में आते ही पहला काम मेरे आका सजदे में चले गए, अपने रब को याद किया, उम्मत के लिए दुआ की। आला हजरत लिखते हैं ना, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। आका हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं। अब नबी पाक का मुबारक बचपन शुरू होता है। बीबी हलीमा सादिया के भाग जागते हैं। आप कहती है मैं बड़ी गरीब थी, मेरे जानवरों में भी ताकत नहीं थी। जब मक्के को आ रही थी मेरा खच्चर सबसे पीछे रह जाता था, पूरे काफिले के लोग परेशान थे। हलीमा कैसा जानवर लाई हो? कहती मैं खुद भी इतनी कमजोर थी, अपने पास भी दूध नहीं था। मक्के के लोगों का दस्तूर था कि बच्चों को दूध पिलाने गांव में भेजते थे ताकि उनकी जबान भी अच्छी हो, उनकी सेहत भी अच्छी हो। अब जब उस साल मक्के में वो गदाइयां आई, सबको बच्चे मिल गए। बीबी हलीमा कहती हैं कि मुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया मेरी गुर्बत को देखकर, मगर मैंने एक बच्चा देखा, था बड़ा नूरानी, था बड़ा प्यारा, मगर उसके वालिद दुनिया में नहीं थे, इसलिए किसी दाई ने उस बच्चे को नहीं लिया कि वालिद नहीं है तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, इनाम भी नहीं मिलेगा। बीबी हलीमा कहती है मैंने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है इस प्यारे से नूरानी बच्चे को ले जाती हूँ। अल्लाह अकबर। उनको क्या मालूम था कि इस बच्चे को गोद में लेना है और उनके मुकद्दर जाग जाने हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, उस वक्त मक्के में कई दाइयां आई थी, किसी एक का नाम बता दें। हम में से कोई किसी एक का नाम नहीं जानता, मगर जब तक ये सूरज और चांद बाकी रहेंगे बीबी हलीमा सादिया का नाम चमकता रहेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन ये है कि उन्होंने नबी पाक की खिदमत की, अपना ताल्लुक नबी पाक के साथ जोड़ लिया। और ये उसूल याद रखना, जिसने आका के साथ ताल्लुक जोड़ा अल्लाह उसके नाम को बुलंद कर देता है। स्टेज पर जितने लोग मौजूद हैं ये कोई बहुत बड़ी डिग्री होल्डर नहीं है, इन्होंने जमाने में कोई साइंस की इजाद नहीं की है। आज अगर हम सबको दुनिया में कोई इज्जत देता है तो फकत ये नाम मुस्तफा है, ये सरकार के नाम की इज्जत है जो हमारी पहचान बनी है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जिसने मेरे आका के नाम को बुलंद करने की कोशिश की अल्लाह ने उसके नाम को बुलंद कर दिया। उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। नाम लेवा उनके जो हुए उनके ऊंचे नाम हो गए। अरे बीबी हलीमा के भाग जागे, कहती मैं नबी पाक को लेकर निकलती हूँ, वही खच्चर जो सबसे पीछे रह गया अब वो सबसे आगे दौड़ रहा है। मेरे काफिले वाले कहते हलीमा जानवर तब्दील कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, इतनी तेजी से कैसे दौड़ रहा है? उस वक्त तक तो आपको रियलाइज नहीं हुआ था कि ये हो क्या रहा है। जब अपने घर पहुंचती हैं कहती मेरी बकरी के थन भर गए, वो बकरी जो एक कतरा दूध नहीं दे रही, इतना दूध निकला हमारे सारे बर्तन भर गए। खुद मेरी सेहत अच्छी होने लगी, मैंने भी नबी पाक को दूध पिलाया, अपने बच्चे को भी दूध पिलाया। अब जब रात होती है तो कहती है मेरे घर में अजब रोशनी होना शुरू हो गई। अभी तो लाइट
لائٹوں کا زمانہ ہے نا, اس زمانوں میں تو لائٹ نہیں تھی. صبح ہوئی تو گاؤں والے آئے, کہتے اے حلیمہ کون سی لائٹ لائی ہو, کون سا چراغ لائی ہو جو رات بھر تمہارا گھر روشن رہا؟ کہا میں تو کچھ نہیں جانتی, ایک ایسا نور لائی ہوں جو ساری رات چمک رہا تھا. اور حلیمہ آپ سب کو کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں, بڑے اوج پر میرا مقدر, میرے گھر حبیب خدا گئے. اب ان کی زندگی کا امیزنگ دور شروع ہو گیا. میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جو آپ کے رضائی بھائی بہن تھے وہ روز صبح کہیں چلے جاتے تھے. آپ نے پوچھا بی بی حلیمہ سے کہ امی جان میرے بھائی بہن کہاں جاتے ہیں؟ کہا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں. کہا میں بھی ان کے ساتھ جاؤں. نبی پاک ان کے ساتھ بکریاں چرانے چلے جاتے. ایک دن وہ بچے دوڑتے ہوئے آئے خوف زدہ اور کہا کہ امی جان غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا ہمارے بھائی کو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سینہ چیرا اور اس کے بعد وہ چلے گئے. بی بی حلیمہ سعدیہ بھی گھبرا گئی کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بی بی آمنہ کی امانت تھے نا. وہ دوڑتی ہوئی اس جگہ پر گئی اور جب وہاں جاتی ہیں تو دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ گم سم بیٹھے ہیں. کہا بیٹا کیا ہوا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 4 لوگ آئے جن کے سفید لباس تھے, میرا سینہ چاک کیا, اس میں کچھ داخل کیا اور سینہ بند کر دیا. کوئی نشان نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں تھی. آج سائنس نے ترقی کی ہے, اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے. سنو 1450 سال پہلے میرے آقا کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی. اس کو کہتے شق صدر. فرشتوں نے نور مبارک سینہ مبارک میں اور نور کو داخل کیا. بی بی حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ پیارے آقا کو لے کر بی بی آمنہ کے پاس آئیں کہ اے بی بی آپ اپنے بچے کو واپس لے لیں, مجھے ایسا لگتا ہے کوئی جنات یا کوئی جادو کا مسئلہ ہے. بی بی آمنہ کہتی میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا. جب یہ پیدا ہوا تھا مجھے بہت ساری بشارتیں دی گئی ہیں, میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ معجزہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور یہ ایک بار نہیں یہ 4 بار ہوا ہے. نبی پاک کا شق صدر کیا گیا. ایک تو یہی 2-3 سال کی عمر میں, ایک 10 سال کی عمر میں جب جوانی قریب آتی ہے, انسان پر جوانی کے معاملات آتے ہیں. نبی پاک کے قلب اقدس میں اس وقت بھی نور داخل کیا گیا. 3rd ٹائم جب پہلی وحی کا نزول ہونا تھا 40 ایئرز کی ایج میں, جب پہلی قرآن نازل ہونا تھا اور قرآن کا بوجھ قلب مصطفیٰ وہ برداشت کر سکے, مزید قوت دینے کے لیے ایک بار پھر شق صدر کیا گیا اور نور داخل کیا گیا. اور 4th ٹائم یہ کب ہوا کہ جب نبی پاک کو سفر معراج پر جانا تھا, اللہ کی بارگاہ میں جانا تھا. وہ تجلی دیکھ رہی تھی جس کی ایک جھلک دیکھ کر حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے, اور میرے آقا نے رب کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا, کلام بھی کیا, قلب مصطفیٰ میں نور داخل کیا گیا. کیسا دل اقدس ہے کہ امام عشق و محبت لکھتے ہیں آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں, تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. میرے آقا کے نورانی دل کا اللہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے. آج نبی پاک کے نورانی دل کی بات تو ہم نے سن لی, اب ذرا اپنے دلوں کو بھی چیک کرتے ہیں, ہم دیکھیں کہ ہمارا دل بھی پاک و صاف ہے کہ نہیں. دیکھیں اپنے دل کی نارمل بیماریوں پر تو ہم بہت بات کرتے ہیں, ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے, کولیسٹرول ٹھیک ہونا چاہیے, بلڈ پریشر ٹھیک ہونا چاہیے, شوگر ٹھیک ہونی چاہیے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ جناب مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے. اچھی بات ہے, اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن اگر دل کی بیماری لگ بھی گئی, اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ جان چلی جائے گی. مگر جس بیماریوں کا میں ذکر کرنے والا ہوں یہ وہ بیماریاں ہیں کہ اگر وہ دل میں لگ گئیں تو ایمان جا سکتا. Now please decide whichever illness is more serious. کون سی بیماری جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے؟ وہ بیماری نا جو ایمان لے سکتی ہے. مجھے 2 سال پہلے جب یہ بیان کا موقع ملا تھا, میں نے ایک بیماری پر بات کی تھی اور وہ تھی تکبر. آج میں ایک اور بیماری کا ذکر کرنے آیا ہوں جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل گئی ہے, اور وہ ہے حسد. آج کون ہے جو حسد سے مبتلا نہیں؟ اور یاد رکھیے حسد جو ہے وہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ یہ کائنات میں سب سے پہلے جو گناہ ہوئے نا, ارلیسٹ سب سے پہلے شیطان کو حضرت آدم سے کیا ہوا تھا؟ حسد ہی تو ہوا تھا نا, تکبر کیا تھا اور ساتھ حسد کیا تھا. قابیل اور حابیل یہ 2 بھائی تھے, آپس میں
میں کیا پرابلم ہوا تھا؟ حسد ہوا تھا. یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے جو بھائی کو بھائی میں سے کر سکتی ہے. بھائی حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں, بہنیں حسد میں مبتلا ہو سکتی ہیں, دوست حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اب 2-3 باتیں سن لو کہ حسد ہے کتنا برا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جس طرح شہد کو سرکہ ایلوا خراب کرتا ہے, آقا فرماتے ہیں حسد ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے. ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں حسد ایمان مونڈ دینے والی بیماری ہے. نبی پاک فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آگ لکڑی کو جلائیں کیا ہوتا ہے, تھوڑی دیر میں خاک ہو جاتی ہے نا. نیکیاں اس طرح برباد ہو جاتی ہیں. ہم روزے بھی رکھیں, نماز بھی پڑھیں, درود بھی پڑھیں, محفل میں بھی آئے ہیں, صدقہ خیرات بھی کریں, اور ساتھ حسد بھی پالا ہوا ہے, ساری نیکیاں تو خراب ہو رہی ہیں, ختم ہو رہی ہیں. پلیز ہمیں اپنے دل کو حسد سے پاک کرنا ہوگا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں حسد کی تعریف کیا ہے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف جیلسی. حسد کی تعریف یہ ہے کہ بندہ مثال کے طور پہ کسی کو کوئی نعمت ملے, کوئی شہرت ملی, عزت ملی, دولت ملی, خوبصورتی ملی, واٹ ایور, انسان یہ تمنا کرے کہ اس سے چھن کر یہ نعمت مجھے مل جائے. اچھا مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے. یہ ہے حسد. حسد کی ایک جائز قسم بھی ہے, اس کو کہتے رشک, عربی میں کہتے غبطہ. وہ کیا ہے, کسی کو نعمت ملی اور آپ دعا کریں یا اللہ اس کو دیے مجھے بھی دے دے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ جائز ہے, یہ کریں. یہ تمنا نہ کرے کہ اس کی چھنے پھر مجھے ملے یا اس کی برباد ہو جائے. وہ کتنا گندا دل ہے جو کسی مسلمان کی بربادی کی تمنا رکھ رہا ہے. یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے. ایکچولی حسد کرنے والا آپ کو پتا ہے آرگیومنٹ کس پہ کرتا ہے, اعتراض کس پہ کرتا ہے. ذرا توجہ رکھیے گا, میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں جس کا مجھے آپ سب سے باآواز بلند جواب چاہیے. مجھے بتائیے عزت دینے والا کون ہے؟ زور سے جواب دیجیے. شہرت دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ جب سب چیزیں دینے والا اللہ ہے تو میں کون ہوتا ہوں یہ اعتراض کرنے والا کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا؟ اٹ مینز کہ حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تو نے اسے کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت دے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس میں پرابلم کریٹ کرنے والے؟ لیکن یہ حسد جو ہے, اچھا اس کی ایک اور پرابلم بتاؤں. نیند نہیں آ رہی, ٹینشن بڑی ہے, میں سوتا ہوں مگر دماغ نہیں سوتا, سوچتا رہتا ہوں. میں آج مشورہ دے رہا ہوں آپ کو, جس کو یہ پرابلم ہے نا, چیک کر لو کہیں کسی کا حسد تو دل میں نہیں پال لیا. کیونکہ حسد جو ہے نا, اس کو کہتے ہیں انگریزی میں جیلسی ہے. یہ زندگی میں بھی آپ کو جلائے گا. کیونکہ ہوگا کیا کہ آپ کو کسی سے حسد ہو گیا ہے, وہ ترقی کرتا رہے گا, آپ کو تکلیف ہوتی رہے گی. وہ آگے بڑھتا رہے گا, آپ کو پرابلم ہوتی رہے گی. نیند کہاں سے آئے گی؟ سکون کدھر سے آئے گا؟ واللہ اگر آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں, فریش زندگی گزارنا چاہتے ہیں, لوگوں کا حسد اپنے دل سے نکال لو, سب کا بھلا سوچنا شروع کر دو. بزرگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں, سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. آپ لوگوں کا بھلا کریں, لوگوں کا اچھا سوچیں. کسی کو ترقی ملتی ہے تو کیوں پرابلم ہوتا ہے؟ اللہ دے رہا ہے, اللہ یا اللہ اسے بھی دے, مجھے بھی عطا کر دے. اس کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا. اب آخر میں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں, لوگ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں یار بیان تو بہت اچھا ہو رہا ہے, لیکن میں تو حسد نہیں کرتا. حسد واقعی بری چیز ہے, مگر میں کدھر حسد کرتا ہوں. چلیں کولیسٹرول چیک کرانے کے لیے کسی لیبورٹری میں جاتے ہیں نا, شوگر ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں, میں ایک چھوٹا سا لیبورٹری ٹیسٹ کر لیتا ہوں. آپ سب کا جواب مجھے مت دیجیے گا, اپنے آپ کو جواب دے دیجیے گا. آپ کے سامنے رپورٹ آ جائے گی, آج ہی رپورٹ آ جائے گی. ہاں لیبورٹری میں تو 6 گھنٹے 12 گھنٹے لگتے ہیں نا, یہ اگلے منٹ آپ کو جواب مل جائے گا. اور گھبرانا نہیں, اگر رپورٹ میں پازیٹیو آ گیا نا تو آج علاج بھی دے کر جاؤں گا انشاءاللہ. اگلے 5-6 منٹ میں اپنی بات پوری کر لوں گا. یہ میرے بیان کا عطر ہے 5 منٹ. پہلا ٹیسٹ, آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے؟ اچھا یاد رکھیے گا, حسد جو ہے نا اسی سے ہو سکتا ہے جس کو آپ جانتے ہیں. ہاں جس سے آپ کا کوئی ریلیشن نہیں, اس سے حسد نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آپ یہاں رہتے ہیں, کوئی برازیل میں رہتا ہے, آپ کو اس سے حسد نہیں ہوگا. حسد دوستوں سے ہوتا ہے, رشتہ داروں سے ہوتا ہے, پڑوسیوں سے ہوتا ہے, ساتھ کاروبار کرنے والوں سے ہوتا ہے, ایک ہی فیلڈ کے لوگوں میں ہوتا ہے. اللہ معاف کرے, اتنا مردود شیطان عالم دین کو عالم دین سے حسد کروا دیتا ہے, ناتخواں کو ناتخواں سے حسد کروا سکتا ہے. تو یاد رکھیے. اب سوال میرا یہ ٹیسٹ, پہلا ٹیسٹ, کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب بھی آپ کے سامنے اس کی تعریف ہوتی ہے آپ کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ آپ کہتے ہیں یار کسی اور کی بات کرو نا, کیوں اس کا ذکر کر رہے ہو؟ تکلیف ہو رہی ہے. اٹ مینز دیر از سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ. کچھ نہ کچھ ہے یار, اس کی تعریف کیوں بری لگتی ہے؟ دوسرا ٹیسٹ, کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب بھی اس کو ترقی ملتی ہے آپ کو بڑا برا لگتا ہے, یار یہ پھر اور آگے بڑھ گیا. ایک دکان تھی, 2 دکانیں, ایک فیکٹری تھی, دوسری فیکٹری بھی لگا لی, پاکستان سے باہر بھی بزنس شروع کر دیا. اچھا یورپ کا بھی اس کا ویزا لگ گیا, ایک اور گاڑی لے لی, اچھا اور مشہور ہو گیا, ہمارے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا, ساری دنیا میں سے جان رہے ہیں. اگر آپ کو پرابلم ہے اس کی ترقی میں
it means something wrong. تیسرا اور آخری ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، جب اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، اللہ نہ کرے اس کی گاڑی لگ جائے، اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، یا وہ بدنام ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور آپ کو پتا چلتا ہے، تو آپ کو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ ہوا کام، مزہ آ گیا. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو برباد کرنے کی تمنا رکھنے والے؟ اللہ جسے چاہے عزت دے. تو اب سنو، اگر کوئی ایسا ہے کہ یار اس کا برا ہوا نا، مزہ آیا، اب دل کو ٹھار پڑ گئی، اپنے دل پہ بندہ افسوس کرے، اتنا برا دل ہے میرا کہ کسی مسلمان کا نقصان ہوا اور مجھے خوشی ہو رہی ہے.